چوتھا سوال جو انسان سے پوچھا جائے گا اس آیت کی تفسیر میں جو بیان ہوا ہے 4 سوالات، فرمایا ولایت امیر المومنین کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ، جب تک ولایت امیر المومنین کے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے کسی کا قدم آگے بڑھنے والا نہیں ہے. تو یہ 4 سوالات ہیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحکیم فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں مؤسسہ معادن الحکمہ مشہد مقدس سے پھر سے ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں، جن محمد اقبال شاکری. آج کی اس پروگرام میں ہم نے مشہد مقدس کے معروف عالم الدین حافظ کرامت علی کربلائی صاحب کو دعوت دی ہے. قبلہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بہت شکریہ. ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسری بات آپ سے ہم شکر گزار بھی ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات سے اوقات نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں. قبلہ صاحب، یہ پروگرام شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیٹ پہ، ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اوشا آج کی پروگرام میں ہم نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ روایت میں بھی موجود ہے کل قیامت کے دن خداوند متعال بندوں سے سوال پوچھے گا. تو ان میں سے وہ کون سی جو مہم سوال ہے جو خداوند متعال کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے انسان سے کیا جائے گا، یہ آپ ناظرین تک پہنچائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قبلہ شاکر صاحب کا بہت شکریہ، اور مؤسسہ معادن الحکمہ کا شکریہ کہ یہ موقع فراہم کیا. اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہم نے تیاری کرنی ہے اپنی ابدی زندگی کے لیے، اور ابدی زندگی کی تیاری کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اگر معلوم ہو جائے کہ امتحان سے پہلے اس کو سوالات مل جائیں، کس بہتری کے ساتھ وہ تیاری کر سکتے ہیں، اسی طرح قرآن میں روایت میں متعدد مقامات پر یہ سوالات آئے ہیں جو بروز محشر ہم سب سے پوچھا جائے گا. نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات آیت نمبر 24 میں یہ بیان ہوا ہے پروردگار عالم کی جانب سے، وقفہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا. اور روایت میں اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر کوثر جناب شیخ نے ایک روایت اس کو بیان کیا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا، کون سے سوالات ہوں گے جو پوچھے جائیں گے. تو یہ بیان کیا کہ 4 سوالات ہیں، انسان کو ان 4 سوالوں کی تیاری حتماً کرنا چاہیے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے. وہ 4 سوالات جو ہیں کہ وقفہم انہم مسئولون میں بیان ہوا کہ انسان کی کل امور کے متعلق سب سے پہلے جو سوال ہے تمام امور کے متعلق خدا پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے رہیں، کہاں پہ زندگی گزارا، کیسے زندگی گزارا، آپ کے معاملات کیسے تھے. جی ہاں، کل زندگی کے متعلق. یہ پہلا سوال آپ کی خدمت میں. دوسرا سوال جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. جوانی بھی عمر میں ہی آتی ہے، لیکن بطور خاص یہاں بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کی خاص قدر و قیمت ہے. انسان کی جوانی کے متعلق دوسرا سوال ہے کہ آپ جوانی میں کیا کرتے رہے، کہاں پہ اپنی جوانی کو خرچ کیا. تیسرا انسان کے مال کے متعلق پوچھتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ انسان جب کمانے پہ آتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور زندگی کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جی ہاں آج کے دور میں بہت سخت ہے اپنے ایمان کو بچا کے حلال طریقے سے کمانا. تو انسان کے مال کے بارے میں خدا کی طرف سے سوال ہوگا، بتاؤ مال کو کیسے کسب کیا، کیسے خرچ کیا، آپ نے مال کو کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. کمانے کے حوالے سے بھی سوال ہے، اور خرچ کرنے کے حوالے سے بھی سوال ہے مال کے متعلق. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چوتھا سوال جو انسان سے پوچھا جائے گا اس آیت کی تفسیر میں جو بیان ہوا ہے 4 سوالات، فرمایا ولایت امیر المومنین کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ، جب تک ولایت امیر المومنین کے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے کسی کا قدم آگے بڑھنے والا نہیں ہے. تو یہ 4 سوالات ہیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم کی جانب سے وقفہم انہم مسئولون میں یہ 4 سوالات ہمیں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انسان کی جوانی کے متعلق، عمر کے متعلق، اور مال کے متعلق، اور ولایت امیر المومنین کے متعلق یہ سوال کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا. آسان. جی قبلہ شکریہ، آپ نے واقعاً بہت ہی مختصر وقت میں مفید گفتگو کی ہے، ہم آپ کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ناظرین، انشاءاللہ
آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم پھر سے مشہد مقدس سے معروف عالم دین علامات اللہ کو یہاں پہ دعوت دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.